أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اے بنو اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں بھی تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس کتاب کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو حقیر پونجی کے عوض میں فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا پھر بھی نہیں تم سمجھتے؟ اور اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک نماز بہت بھاری اور گراں ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع رکھتے ہیں، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سچ فرمایا اللہ بزرگ برتر نے۔ اس وقت جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور جن کا ترجمہ یہاں پیش کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی 4 رکوعات کا درس مکمل ہو چکا۔ حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم نے تسلسل اور پابندی کے ساتھ درس قرآن کے اس سلسلے کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ یہ 4 رکوعات مکمل ہوئی، اور آج کے درس میں 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ دراصل اس 5ویں رکوع سے ایک نیا مضمون اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے قوم بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کو دین اسلام اور شریعت محمدیہ کی پیروی کی دعوت دینا ہے۔ اور بنو اسرائیل کے اس تذکرے کا سلسلہ بہت دور تک گیا ہے، پہلے پارے کی آخری رکوع تک یہ سلسلہ دراز ہے، یعنی اگلی 12 رکوعات کے اندر آپ مسلسل یہ دیکھیں گے کہ قوم بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ ہے، پھر اس قوم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا تذکرہ ہے، پھر اس قوم نے پیغمبروں کے ذریعے لائی ہوئی شریعتوں کے اندر جو تحریفیں کی، تبدیلیاں کی، اور مسلسل وعدہ خلافی جو کرتے رہے، اس کا ایک طویل سلسلہ اگلی 12 رکوعات کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہاں اس رکوع کے اندر گویا قرآن مجید کے پہلے پارے میں پہلی مرتبہ اب قوم بنو اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس لیے حضرات مفسرین نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ قوم بنو اسرائیل کون ہے اور ان کی تاریخ کیا رہی ہے۔
حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیویاں تھیں. پہلی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو مصر کی رہنے والی تھی، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسل چلی ہے اس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے. بنو اسماعیل کا وطن اور ان کا آبائی ملک یہ جزیرۃ العرب رہا ہے، سرزمین عرب رہی، جس کو ہم حجاز بھی کہہ سکتے ہیں. قریش بنو اسماعیل ہی کی ایک شاخ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل ہی میں پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے جو ایک نسل چلی وہ بنو اسماعیل کہلائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، جو ملک عراق کی رہنے والی تھی. ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر ان سے ان کی نسل چلی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور پھر ان سے جو نسل چلی وہ بنو اسرائیل کہلائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، حضرت بنیامین بھی تھے، سب سے بڑے بیٹے یہودا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. 12 بیٹوں سے 12 الگ الگ قبیلے تھے، ان کی اولادیں ہوئی، ان کی نسلیں چلی، یہ سب کے سب بنو اسرائیل کہلائے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک نسل بنو اسماعیل چلی اور دوسری نسل بنو اسرائیل چلی. بنو اسرائیل کا جو آبائی وطن تھا وہ ملک شام تھا، اور اس زمانے کے اندر ملک شام ایک بڑا وسیع ملک تھا، جس میں موجودہ زمانے کے اعتبار سے شام یعنی سیریا بھی، فلسطین بھی، اسرائیل بھی، اردن بھی، یہ سارے ممالک ملک شام میں شامل تھے، اور بنو اسرائیل کا یہی مسکن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی جن کا عام طور پر ذکر نہیں ہوتا ہے، ان کا نام تھا قطورہ. ان سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی، لیکن اس نسل کو خاص اہمیت اور کوئی خاص درجہ حاصل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عام طور پر مورخین اس نسل کا ذکر نہیں کرتے ہیں اور ان کی کچھ زیادہ تفصیلات نہیں معلوم ہوتی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام تھا اسرائیل، یہ لفظ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے. لیکن اس لفظ کے وہی معنی ہے جو عربی زبان میں عبداللہ کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو اسرا کے معنی ہوتے ہیں بندہ، اور ایل یہ الہ کے معنی میں ہے، خدا کے معنی میں ہے. تو اسرائیل کا مطلب ہو گیا خدا کا بندہ یعنی عبداللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ عرفی نام تھا، اس نام سے بھی وہ مشہور ہوئے، اور آگے ان کی پوری نسل جس میں ان کے 12 بیٹے ہوئے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے ہوئے، اور پھر ان قبیلوں سے نسلیں پھیلتی چلی گئی، وہ سب کے سب بنو اسرائیل کہلائے. اور یہ بنو اسرائیل ایک قوم بنی، ایک نسل جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پھر کوئی نبی نہیں آیا. سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل میں آتے رہے اور پے در پے آتے رہے، بلکہ بسا اوقات ایک ہی وقت میں متعدد انبیاء کرام ہوتے تھے جو الگ الگ علاقوں اور الگ الگ بستیوں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا قوم بنو اسرائیل پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اور اس نسل کو چن لیا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے سلسلے کے لیے. اور پھر اس قوم کے اندر بادشاہ و سلاطین بھی آئے، اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہوئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت اور سلطنت بھی عطا فرمائی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام
ان کا تو تذکرہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز کیے گئے تھے اور بادشاہت اور حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. تو یہ قوم بنو اسرائیل اور اس کی یہ تاریخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں تو وہ بعثت گویا بنو اسماعیل کے ایک شخص میں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے سرفراز کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے بہت پہلے ہی بنو اسرائیل کی قیادت اور دنیا کے اندر ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بڑی حد تک کے ختم ہو چکا تھا. یعنی حکومت اور سلطنت تو سب ان کے ہاتھوں سے جا چکی تھی اور وہ دنیا کے اندر تتر بتر ہو چکے تھے. ان کا جو آبائی ملک شام تھا وہاں سے بھی ان کو کھدیڑ دیا گیا تھا اور متعدد ادوار اور زمانوں میں ایسے مشرک بت پرست اور مجوسی بادشاہ ہوئے کہ جنہوں نے بنو اسرائیل پر مظالم ڈھائے اور ان کو اپنے علاقوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا. چنانچہ جب بنو اسرائیل ملک شام سے تتر بتر ہوئے, ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے, تو وہ پھر عراق میں آ کر بسے, وہ مصر میں آ کر بسے, وہ ملک یمن میں آ کر بسے اور انہی میں سے بہت سارے بنو اسرائیل یہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے. اس زمانے کے اندر مدینہ منورہ یثرب کہلاتا تھا. یہ یثرب میں آ کر آباد ہوئے اور اس کے آس پاس ان کے قبیلے آباد ہوئے اور بہت مضبوطی کے ساتھ انہوں نے وہاں اپنے پنجے گاڑے. بنو اسرائیل یہ نسل کا نام ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے اور انہی کو یہودی بھی کہا جاتا ہے. یہ یہودی جو نام ہے وہ مذہبی اعتبار سے ان کا نام ہے, جو بعد میں پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا تھا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کو جو دین اور مذہب عطا فرمایا تھا وہ وہی تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا, جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. وہی دین اور وہی مذہب لے کر تمام انبیاء کرام آئے اور مذہب اسلام کے پیروکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمین کا لقب دیا ہے, مسلمان کا لقب دیا ہے. لیکن یہودیوں نے آگے چل کر اپنا نام یہودی رکھا مذہب کے اعتبار سے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہلائے. حالانکہ بنو اسرائیل اس سے پہلے بھی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی تھے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد پھر بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ سب اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے اور اس طرح بنو اسرائیل کو یہودی کا نام بھی دیا گیا. بنو اسرائیل کا نام نسل کے اعتبار سے ہے اور یہودی یہ نام مذہب کے اعتبار سے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع اور پیروکار اور ان کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے. یہ جو بنو اسرائیل یا یہودی مدینہ منورہ کے آس پاس آ کر آباد ہوئے تھے وہ یوں ہی الٹ ٹپ نہیں چلے آئے تھے, بلکہ ان کے علماء کا گہرا مطالعہ تھا اور بہت اچھی اسٹڈی تھی تورات کی اور انجیل کی, اور انہوں نے اس میں دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں کی بعثت کا وعدہ فرمایا ہے, پیشن گوئی فرمائی ہے کہ آخری دور میں ہمارے ایک آخری نبی مبعوث ہوں گے. ان کی بعثت کی جو نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی تھی اسی میں اس علاقے کی علامتیں اور نشانیاں بھی بیان کی گئی تھی کہ جہاں وہ مبعوث ہوں گے اور جہاں آ کر وہ اپنا مستقر بنائیں گے. ان علامتوں اور نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے یہودی مدینہ منورہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا وہاں پہنچے تھے اور ان کے علماء نے محسوس کر لیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے اب جہاں نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے. اور وہ اس انتظار میں تھے کہ جب یہ نبی مبعوث ہوں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں بھی بنو اسرائیل ہی میں مبعوث ہوں گے, وہ ہماری اپنی قوم اور ہماری اپنی نسل سے ہوں گے, اس لیے ہم ان پر ایمان لائیں گے. اس لیے کہ ہمیں حکم بھی دیا گیا ان پر ایمان لانے کا اور ان پر ایمان لانے کے بعد ہم ساری دنیا کی امامت اور قیادت دوبارہ سے کریں گے جو آج ہم سے چھینی جا چکی ہے. اس ارادے اور نیت سے یہودیوں کے متعدد قبائل یہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس میں آ کر آباد ہوئے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق آپ کی بعثت بنو اسرائیل میں نہیں ہوئی بلکہ بنو اسماعیل میں ہوئی. قریش قبیلے اور قریش خاندان بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا سابقہ کفار و مشرکین سے تھا, بنو اسماعیل سے تھا جو بڑی تعداد میں بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے.
اس لیے مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی قرآن مجید کی، اس کے اندر عام طور پر کفار و مشرکین سے خطاب کیا گیا اور کفر، شرک اور بت پرستی کی تردید کی گئی، آخرت کی اور رسالت کی انہیں دعوت دی گئی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو اب یہاں پر مسلمانوں کا سابقہ یہودیوں سے بھی پڑ رہا ہے، مشرکین بھی ہیں، لیکن یہودیوں کی، بنو اسرائیل کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ان کے اپنے قبیلے ہیں، ان کا اپنا جتھا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ یہودی اپنا ایک اچھا خاصا مقام بنا چکے تھے، ان کا اثر و رسوخ تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور اتنا اثر و رسوخ تھا کہ یہ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، لیکن ان سے مرعوب رہتے تھے مکہ کے مشرکین بھی۔ مکہ کے مشرکین اپنے آپ کو ان پڑھ اور امی کہا کرتے تھے، اور واقعی وہ ان پڑھ قوم تھی، لیکن یہ یہودی، یہ بنو اسرائیل، یہ پڑھے لکھے تھے، یہ اہل کتاب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو بھیجا تھا، آسمانی کتابوں کو بھیجا تھا، ان کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہاء تھے، اہل علم تھے، تو مشرکین ان سے مرعوب رہا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو سمجھ بوجھ رکھنے والے، پڑھے لکھے، دانا قسم کے لوگ ہیں، اور ہم تو جاہل ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اس طرح یہودیوں کو ایک بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اب مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لے آئے ہیں تو ان کا سابقہ ان یہودیوں سے پڑ رہا ہے، اور اب قرآن مجید کے اندر مدنی صورتیں ایسی نازل ہو رہی ہے کہ جس میں بنو اسرائیل کو اب خطاب کیا جا رہا ہے، اب بنو اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت کا کیا اسلوب ہے، اب یہ جو آیات پڑھی جائیں گی اور ان کی تشریح ہوگی اس سے اندازہ ہوگا۔ قرآن مجید اب بنو اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی، وہ احسان جو ہم نے تمہاری پوری قوم اور پوری نسل پر کی ہے، ایک مرتبہ اس احسان کو یاد کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنو اسرائیل پر تو بڑے انعامات کیے تھے، بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں، اور آگے 12 رکوعات تک کے مسلسل آخری پارے تک کے ان کی تفصیلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من سلوہ نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی طی میں ان کے اوپر بادلوں کا سایہ فرما دیا، یعنی مختلف انداز کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نازل ہوتی رہی۔ لیکن یہاں جس نعمت کا تذکرہ ہے وہ کوئی بہت بڑی اور بہت خاص الخاص نعمت کا تذکرہ ہے کہ جس کو یاد دلا کے اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کر لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، جب ہی تمہارے ایمان کی تکمیل ہوگی اور تم حقیقتاً فلاح پا سکو گے۔ یہ گویا کہ اشارہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اشارہ نہیں بلکہ کھل کر اعلان تھا کہ اب دنیا سے بنو اسرائیل کے ہاتھوں امامت اور قیادت چھین کر بنو اسماعیل کو سونپی جا رہی ہے۔ صدیوں تک کے راج کیا قوم بنو اسرائیل نے، لیکن اب ان سے یہ ساری چیزیں چھین کر قوم بنو اسماعیل کو دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی قرآن مجید کے آگے آیات میں اس کو مسلسل بیان کیا گیا ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل ناشکری کرتی رہی، پیغمبروں کی ناقدری کرتی رہی، پیغمبروں کے ساتھ گستاخانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا، شریعت کو مذاق بنایا، شریعت کو کھلواڑ بنایا، منمانی کرتے رہے۔ ان کی ان مسلسل ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ ان سے امامت اور قیادت اور جو خاص فضیلت ان کو سونپی گئی تھی ان سے چھین لی جائے، اور اب ایک دوسری قوم کو دنیا کے اسٹیج پر لایا جائے جو دنیا کی امامت کرے گی، قیادت کرے گی اور دنیا کو جو ہے راستہ دکھلائے گی، اور وہ قوم تھی بنو اسماعیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار کسی ایک قوم کے نہیں، کسی ایک نسل کے نہیں، دنیا کے تمام علاقوں کے لیے آپ کی نبوت تھی۔ تو گویا یہ تھا کہ بنو اسماعیل کے ایک فرد کے ذریعے پھر اس کے متبعین اور پیروکاروں کے ہاتھ میں اب دنیا کی امامت اور قیادت سونپ دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور یہ ہمیشہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں میں، معصیتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، چاہے وہ نعمت امامت اور قیادت کی کیوں نہ ہو، چھین لی گئی وہ نعمت اور ایک دوسری قوم کو یعنی مسلمانوں کو عطا کر دی گئی۔ تو قوم بنو اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ایک زمانے تک کے تم کو ساری دنیا کے لوگوں پر فضیلت اور برتری عطا کی،
صدیوں تک کے تنے تنہا روئے زمین پر بنو اسرائیل ہی ایک قوم تھی جو توحید کے علمبردار تھے، جو اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے والے، رسالت اور آخرت کا صحیح عقیدہ رکھنے والے تھے، تنے تنہا یہی قوم تھی۔ جبکہ دنیا بھر کے اندر مختلف قومیں کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں اور آگ پرستی میں، مجوسیت میں مبتلا تھے۔ حلول کا عقیدہ، اوتارواد کا عقیدہ، ہندوازم، بدھزم، نہ جانے کتنے کتنے نظریات تھے۔ دنیا کی قومیں مختلف قسم کے نظریات میں مبتلا تھی، اور تنہا تنہا یہی ایک قوم تھی جو ساری دنیا کے اندر توحید کے علمبردار تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی کہ کفر اور شرک سے اس کو بچایا تھا، اور آج وہی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر ہم توحید کی علمبردار قوم ہیں۔ لیکن یہاں سے ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ جیسے توحید کی علمبردار قوم بنو اسرائیل کو مسلسل نافرمانیوں اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور پیغمبروں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے قیادت سلب کر لی گئی، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ کی یہی سنت رہے گی کہ اگر وہ اطاعت اور فرما برداری کے دائرے سے نکل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے بھی امامت اور قیادت کو چھین لیں گے، اور آج دنیا کے اندر یہی ہوا ہے۔ صدیوں تک مسلمان جو اقتدار پر قابض رہے اور دنیا کی امامت اور قیادت کرتے رہے، لیکن اب اس صدی کے اندر اور اس سے پچھلی صدی کے اندر بھی وہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی۔ تو یاد دلایا گیا کہ دیکھو اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت سے مراد توحید کا علمبردار ہونا اور اس نسل کے اندر نبیوں کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنا۔ فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور مجھ سے کیے گئے وعدے کو تم پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح اعلان ہے کہ تم مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ پہلے بنو اسرائیل کا اللہ سے کیا وعدہ تھا؟ بنو اسرائیل کا اللہ سے یہی وعدہ تھا کہ وہ توحید کے علمبردار رہیں گے، پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کو مانیں گے اور اتباع کریں گے پورے طور پر، یہی اللہ کی طرف سے تھا۔ البتہ اس میں ایک خاص بات یہ شامل تھی جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس آیت کے ضمن میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ بنو اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو تم کو ان پر ایمان لانا رہے گا اور ان کی شریعت کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ پھر شریعت موسوی پر عمل پیرا ہونے سے کام نہیں چلے گا، تم کو ان کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ اور یہ عہد و پیمان بنو اسرائیل نے، یہودیوں نے قبول کیا تھا، اس کا اقرار کیا تھا، اور یہ عہد و پیمان کے واقعات کئی مرتبہ ہوئے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جب یہودی دائیں بائیں بھاگنے لگے اور جو ہے نافرمانیاں کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو لٹکا دیا ان کے سروں کے اوپر کہ مان جاؤ اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور پیروی کا اثر و اقرار کر لو، ورنہ اس پہاڑ کو تم پر گرا دیا جائے گا اور تم نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس وقت بھی انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں، ہم مانیں گے، ہم اطاعت اور فرما برداری کریں گے، لیکن بعد میں پھر وہ اس سے مکر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، ماننے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی، یہ بنو اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، بالکل ویسے جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں کبھی کوئی شک نہیں ہوتا، ایسی ہی یہودی علماء کو بھی یہ یقین کامل تھا، ذرہ برابر شک نہیں تھا کہ آپ نبی برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود ماننے سے انکار کیا، صرف اس وجہ سے کہ بنو اسرائیل میں مبعوث ہونے کے بجائے وہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے۔ ایک حسد پیدا ہوا، ایک جلن اپنے اندر انہوں نے پیدا کیا، اور پھر یہ سمجھا کہ ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری بادشاہت تو سب چلی جائے گی، ہمارے عہدے منصب تو سب ختم ہو جائیں، منصب سب ختم ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے فلاح اور کامیابی کا، جنت میں داخل کرنے کا اور دنیا کے اندر بھی امامت اور قیادت کے سونپنے کا، میں بھی اس وعدے کو پورا کروں گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ بندہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرے تو اللہ بھی بندے سے کیے گئے وعدے کو پورا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو پھر اللہ پر یہ لازم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے، اس لیے کہ یہ مشروط ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر حقیقتاً واقعتاً تم مومن ہو تو تم سربلند رہو گے، اور اگر تمہاری ایمان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، تو پھر سربلندی کا یہ وعدہ اللہ کی طرف سے پورا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ بہت جلدی مچاتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی،
کتنے حالات بگڑ گئے مسلمانوں کے، ملکی پیمانے پر، بین الاقوامی سطح پر، ہر جگہ مسلمان ستم رسیدہ ہے، مظلوم ہے اور دشمنوں کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اطاعت اور فرما برداری کا، وہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن مسلمان من حیث القوم من حیث الامہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے گی اور اس وعدے کو پورا کرے گی جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کے مطیع و فرما بردار رہیں گے، جب تک کہ ہم یہ تابعداری اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک کہ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی۔ تو اوفوا بعہدی، اوفوا بعہدی، اوفی بعہدکم وایای فرحبون، اور فرمایا کہ اے بنو اسرائیل تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مخلوق کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے اغراض و منفعت کے زائل ہو جانے کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اپنے اغراض و مقاصد اور اپنی منفعت کے زائل ہونے کا بھی ایک بڑا خوف رہتا ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل اسی میں مبتلا تھے، ان کے سردار ان کے علماء یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر تو ہم ان کے تابع ہو جائیں گے، پھر ہم تو قائد نہیں رہیں گے، پھر ہماری سرداری چھین جائے گی، پھر ہمارا عہدہ اور منصب سب ختم ہو جائے گا، پھر ہمارا جو ہے وہ ہماری جو دھاک ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کا بھی ڈر اور خوف ان کو ستاتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی مت ڈرو، کسی مخلوق سے بھی مت ڈرو، صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا۔ وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب پر تم ایمان لاؤ۔ کیسی ہے وہ کتاب؟ مصدقا لما معکم، وہ کتاب یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جو تمہاری پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن پچھلے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ نے اپنے پیغمبروں پر جو بھی کتابیں یا صحیفے نازل فرمائے وہ سب برحق ہے، قرآن اس کا اعلان کرتا ہے اور اپنے متبعین کو یہ دعوت دیتا ہے کہ تم اس کے برحق ہونے پر بھی ایمان لاؤ، اگر نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ قرآن برحق ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، لیکن تورات کو ہم اللہ کی کتاب نہ مانے، انجیل کو اللہ کی کتاب نہ مانے تو ہمارے ایمان میں نقص رہے گی، کمی رہے گی، ہم ایمان والے نہیں قرار دیے جا سکتے۔ تو قرآن پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے بنو اسرائیل سے کہ بھائی اس قرآن پر ایمان لانے میں حرج کیا ہے؟ یہ قرآن تمہارے پاس کی کتاب کو جھٹلاتا تو نہیں ہے، اس کے اگینسٹ میں نہیں ہے، اس سے جو ہے اپوزٹ کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کی تصدیق اور تائید کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اصل تورات اور اصل انجیل ہے اسی کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ بعد میں ان قوموں نے جو اس میں تحریفیں کی، جو تبدیلیاں کی، قرآن مجید اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، قرآن مجید اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے، تو اصل کتاب کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور پچھلی کتابوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء میں ریلیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کا۔ پچھلے نبیوں نے آنے والے نبی کی پیشن گوئیاں بیان کی، علامتیں بیان کی، اور آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر ہوا، اور بعد کے آنے والے نبی پچھلے نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، بعد میں آنے والی کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ تعلق ہوتا ہے، یہ ریلیشن ہوتا ہے انبیاء کرام میں، اور اسی کے اعتبار سے علماء حق اور علماء ربانیین میں بھی، کہ وہ ایک دوسرے کے مؤید ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والے نہیں ہوتے۔ علماء ربانیین کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تائید کرنے والے، ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے، ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو قرآن تصدیق کر رہا ہے پچھلی کتابوں کی، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے یہودیوں، اے بنو اسرائیل، تم اس قرآن کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ تم سے تو یہ توقع تھی کہ تم سب سے پہلے اس پر ایمان لاتے، مشرکوں سے پہلے بھی، قریش کے لوگوں سے پہلے بھی، اس لیے کہ وہ تو امی ہیں، وہ تو ان پڑھ ہیں، تم تو پڑھے لکھے ہو، اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتاب پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو تم کو تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین اسلام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہلے دن سے یہودی پیش رہے ہیں، پہلے دن سے پیش رہے ہیں۔ قرآن مجید اسی پر تعجب کا بھی اظہار کر رہا ہے، ان کو منع کر رہا ہے کہ بھائی اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے تم مت بنو۔ پہلے انکار کرنے والے مت بنو کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے دوسرا کوئی انکار کر لے پھر تم اس کے بعد کرو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم اس کے انکار میں پیش کیسے رہ سکتے ہو، کیسے یہ ممکن ہے جبکہ تم جو ہے کتاب الہی کے حامل ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میرے احکامات اور میری آیتوں کے عوض میں تم معمولی سی پونجی نہ لے لو، کہ ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات کو تم دنیا کی چند کوڑیوں کے خاطر بیچ ڈالو، ایسا نہ کرو۔ یہودیوں کی گمراہی
اور ان کے اندر جو خرابیاں تھی ان میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ ان کے علماء پیسے لے کر شریعت کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے۔ غریبوں کے لیے کوئی الگ شریعت ہوتی تھی، امیروں کے لیے الگ شریعت ہوتی تھی۔ غریبوں کو معمولی جرم پر بڑی سے بڑی سزا دیتے تھے، اور کوئی امیر ہے، صاحب اثر و رسوخ ہے، تو اس کو معاف کر دیتے تھے یا اس کو بہت ہلکی سزا دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ شریعت کے احکامات کو پیسوں کے عوض میں بیچنا ہے۔ اے بنو اسرائیل، تم اس حرکت کا ارتکاب نہ کرو۔ دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر، چند روپیے پیسوں کی خاطر تم شریعت کے احکامات کو بیچ رہے ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت محمدیہ کے اندر بھی یہ بڑا جرم ہے کہ آدمی پیسے لے کر فتویٰ بدل دے، پیسے کی لالچ میں سیٹھ صاحب کے آنے کی وجہ سے مسئلہ غلط بیان کر دے، پیسے کی لالچ میں وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، کتمان حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر سخت سزا ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل جو اس کے مرتکب تھے، چنانچہ ان کے یہاں ایک بہت عام بات ہو گئی تھی کہ غریب گھرانے کا کوئی آدمی جو ہے وہ زنا کرتا تھا تو اس کو تورات کے حکم کے مطابق سنگسار کرتے تھے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے۔ اور کوئی امیر آدمی زنا کرتا تھا، کوئی اونچے عہدے منصب والا زنا کرتا تھا، تو کہتے تھے کہ نہیں، شریعت تورات میں صرف اتنا ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے گھما دو، سڑکوں پر گھما دو، اتنا کافی۔ یہاں شریعت کے احکامات بدل دیتے۔ فرمایا کہ اس طرح کی حرکت سے باز آ جاؤ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور پھر صرف اور صرف تم مجھ ہی سے ڈرو، میرے غصے سے بچو، میرے غضب سے بچو، ورنہ ہلاکت اور تباہی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور اے بنو اسرائیل، تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ مت۔ حق کا اظہار ہونا چاہیے، علی الاعلان حق کو کہنا چاہیے، اور حق بیان کرنے میں کسی کی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ علماء کا اصل یہی شیوا ہے کہ حق بات بیان کرنے میں کبھی ان کی زبان میں جو ہے لکنت نہیں آنی چاہیے، ان کی زبان کبھی گنگ نہیں ہونی چاہیے، بڑی سی بڑی دولت کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہو، لیکن حق بات کہنے سے وہ اعراض نہ کرے۔ دیکھو فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ مت کرو، اور حق کو چھپاؤ مت۔ حق کو چھپانا کتمان علم ہے، اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی حق کو چھپائے گا، علم کو چھپائے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کی زبان میں آگ کے انگارے کی لگام لگائیں گے۔ حق کو باطل میں گڑمڑ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات پر صحیح بات کا جو ہے لیبل لگا دیا جائے اور اس کو پیش کیا جائے، غلط کو صحیح بتلا کر پیش کیا جائے، صحیح کو غلط بتلا کر پیش کیا جائے۔ اور آج کے زمانے میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کسی بھی بات کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ غلط بات بھی صحیح معلوم ہو جائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے کہ بھائی اتنا کہا جا رہا ہے تو صحیح ہی ہوگا جبھی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ غلط ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حق اور باطل میں گڑمڑ کرنا ہے۔ شریعت کے احکامات میں سے پورا حکم نہ بیان کرنا، تھوڑا سا بیان کرنا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، قرآن میں کہا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ یہ حق اور باطل کو گڑمڑ کرنا ہے۔ قرآن میں ایک حق بات کہی گئی ہے، مکمل بات بیان کرو، صحیح سیاق و سباق میں جو بات ہے اس سیاق و سباق کی روشنی میں بات کرو۔ ادھوری بات کہنا، سیاق و سباق سے کاٹ کر بات کہنا، ملمہ سازی کر کے بات کہنا، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط پیش کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ جو ہے تلبیس الحق بالباطل ہے، اور یہودی اس میں بری طرح مبتلا تھے، بری طرح مبتلا تھے۔ چنانچہ ان کی ان خرابیوں کو اجاگر کر کے ان کو دعوت دی جا رہی کہ سب سے پہلے تو تم قرآن پر، محمد رسول اللہ پر ایمان لا کر اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اور پھر تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرو۔ اور دیکھو حق کو چھپاؤ مت، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر حق کو چھپانا کتمان علم بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور فرمایا دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایمان کی دعوت دے دی گئی، اب فرائض اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز قائم کرو۔ شریعت مطہرہ کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنا تو صرف ایک بوجھ اتار دینا ہے، بھائی ایک فریضہ ہم پر آیت پر ہم نے ادا کر دیا، لیکن اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پڑھا جائے، مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں نماز ادا کی جائے، اور نماز کی دعوت چلائی جائے، نماز کی محنت کی جائے، اور نماز کی روح اور اس کے مغز تک پہنچا جائے۔ ان ساری چیزوں کو جب ملایا جائے گا تو وہ ہوگا اقامت صلاۃ۔ تو اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اقامت صلاۃ حقوق اللہ میں سے ہے، اور ایتاء زکوٰۃ حقوق العباد میں سے، کہ بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
یہودیوں کو بطور خاص ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایسا کیوں کہا گیا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا. یہودیوں کی نماز میں قیام کے بعد ڈائریکٹ سجدہ تھا, رکوع نہیں تھا. لیکن اب شریعت محمدیہ کے مطابق ان کو نماز پڑھنا ہے, تو فرمایا کہ اب اپنی نماز کو تبدیل کر لو, رکوع بھی تمہیں کرنا ہے نماز میں, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا. فقہا نے اسی آیت شریفہ سے مستنبط کیا ہے کہ مردوں کے لیے با جماعت نماز پڑھنا فقہی اصطلاح کے اعتبار سے تو سنت مؤکدہ ہے, بہت بہت اہم سنت ہے جو بالکل واجب کے قریب ہے. تو اسی آیت سے استنباط کیا گیا ہے کہ باجماعت نماز ادا ہونی چاہیے, اور باجماعت نماز کے بہت سارے فضائل ہیں تنہا نماز کے مقابلے میں. یہاں تک کہ کہا گیا کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی تو مسجد نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے بغیر مسجد کی. وہ اگر گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہوگی, مکمل نہیں ہوگی. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. اور پھر کہا گیا اے بنو اسرائیل, اے یہودیوں, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ واہ واہ, لوگوں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں بتلا رہے ہیں, اور خود اس پر عمل نہیں کر رہے. یہ قول و عمل کا تضاد یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے. آدمی اسٹیج پر ہو, مائک پر ہو تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے, لیکن خود اس کا عمل ان اچھی باتوں سے جو ہے بالکل خالی ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. یہودیوں کا بھی یہی ایک خاص طرز عمل تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرمایا, روح المعانی میں لکھا گیا ہے کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے, قرآن کو نہیں مانتے تھے, لیکن جب کوئی شخص بہت سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں آ کر ان سے مشورہ کرتا, ان کے علماء سے کہ آپ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں, تو کہتے تھے نہیں, سچے نبی ہیں, ان کی اتباع کیجئے, ان کی پیروی کیجئے, اسی میں بھلائی ہے. تو لوگوں کو خاموشی میں نصیحت کچھ اور کر رہے ہیں اور خود ان کا عمل اس کے بالکل برخلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عداوت اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. تو قرآن نے کہا کیسے عجیب لوگ ہو, دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو, اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہو, اور اس کلام الہی میں صاف کہا گیا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں, یا جس کے کرنے کا تمہارے اندر ارادہ اور داعیہ ہی نہیں ہے وہ دوسروں کو کہتے ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, آدمی جو کہے خود بھی کرے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا اور نیک عمل نہیں کر رہا ہے تو کیا دوسروں کو بھی دعوت نہیں دے سکتا؟ وہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, باپ جیسے بے نمازی ہے, تو کیا اپنے بیٹے کو نہیں بول سکتا کہ بیٹے تم نماز پڑھ؟ کوئی آدمی صدقہ خیرات نہیں کرتا, خود بڑا بخیل ہے, لیکن کیا دوسروں کو بول نہیں سکتا کہ نہیں صدقہ خیرات کرو؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی خود کوئی نیکی کا عمل خیر کا کام نہیں کرتا ہے تو وہ دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے, دعوت دینے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن اس کے ذریعے ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے اس حکم کے ذریعے کہ ذرا خود تو سوچو کہ جو دوسروں کو تلقین کر رہا ہو بھلائیوں کے کام کی وہ خود تو کر لو. لہٰذا مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر خود کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کر رہا ہے تو بہرحال دوسروں کو تلقین کر سکتا ہے, اس کی نصیحت کر سکتا ہے. بہت سے لوگ جماعت میں جانے کے لیے, گشت میں جانے کے لیے ڈرتے ہیں, کہا کہ ہم تو خود ہی بے نمازی, ہم تو خود ہی بے دین ہے, تو دوسروں کو کیا دین کی تلقین کرے, دوسروں کو کیا نماز کی دعوت دے, ہمارے دعوت دینا تو اچھا نہیں ہوگا. تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں, بلکہ اس طرح کی دعوت دینے سے خود ان کے اندر غیرت پیدا ہوگی اور وہ بھی اس اچھے عمل کے کرنے والے بن جائیں گے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب میں اپنے اندر کوئی بری عادت محسوس کرتا ہوں تو میں برسر عام اپنے تقریروں اور مواعظ میں اس کی مذمت بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں اور لوگوں کو اس سے روکنا شروع کر دیتا ہوں, تو خود بخود پھر میرے اندر سے وہ عادت چلی جاتی. تو یہ ایک نسخہ ہے کہ آدمی جو خیر کا کام نہیں کر رہا ہے اگر وہ اس کی دعوت چلائے گا تو اس کی برکت سے خود بھی کرنے لگے گا. کوئی برائی اگر اس کے اندر ہے, دور نہیں ہو رہی ہے, اس کی مذمت بیان کرتا رہے گا, دوسروں کو بولتا رہے گا, تو ایک نہ ایک دن اس کا دل, اس کا ضمیر اس کو کچوکا لگائے گا اور وہ خود بھی اپنی اصلاح کر لے گا. اس لیے یہ سوچ کر کے کہ ہم یہ خیر کا کام نہیں کرتے تو ہم دعوت کیسے دیں, اس دعوت کے کام سے باز نہیں آنا چاہیے, ورنہ شیطان تو بڑا مکار ہے, اس طرح کے خیالات پیدا کر کے وہ دعوت و تبلیغ کے کاموں سے, اصلاح کے کاموں سے لوگوں کو روک دیتا ہے. فرمایا کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو پھر بھی نہیں سمجھتے ہو, اور فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے. دو نسخہ بیان کیا گیا ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے, وہ ہے صبر اور نماز. صبر کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کر لے آدمی, اس کو جھیل جائے اور اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ برقرار رہے, ہوش و حواس باقی رہے, ہائے اوپس کر کے بیٹھ نہ جائے.
اس لیے کہ اگر آدمی اس کو ہمت سے برداشت نہیں کرے گا نا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، پھر اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی تدبیر بھی اسے نہیں سوچے گی۔ تو پہلے کہا گیا کہ دیکھو مصیبت آفت یا کوئی بھی ایسی تم پر جو ہے آسمانی سلطانی آ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرو، سب سے پہلے صبر کرو، برداشت کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری آزمائش کے لیے ہے، میں چاہتا بھی تو اس کو روک نہیں سکتا تھا، یہ تو آنا ہی تھا، سو وہ آ گئی مصیبت، اب برداشت کرے۔ اب اس کا ذہن و دماغ حاضر ہے، ہوش و حواس باقی ہے، تو پھر وہ اچھی تدبیر کرے اور حکمت سے اس کا جو ہے مقابلہ کرے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہے۔ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی نماز ہے۔ صبر کا دامن تھام لے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے نماز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، چنانچہ ہمیں شریعت میں بھی یہی سکھلایا گیا، کوئی بھی مسئلہ آئے نماز پڑھو، بارش رک جائے تو صلاۃ الاستسقاء، سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، مصیبت آ گئی، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، کوئی مر گیا ہے مغفرت کی دعا کرنا ہے، جنازے کی نماز ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا توبہ کرنا ہے، صلاۃ التوبہ ہے، کوئی بڑی ضرورت اور بڑی حاجت ہے تو کیا کرنا ہے، صلاۃ الحاجہ ہے نا، کوئی اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے، کسی معاملے میں بہت تردد ہو گیا ہے، استخارہ کرنا ہے، صلاۃ الاستخارہ۔ ہر جگہ صلاۃ، یعنی سارے مسائل کا حل ہمارا جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو اور کسی اور پر تکیہ کر کے نہ بیٹھو کہ وہ مدد کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کوئی کسی کے اختیار نہیں ہے اللہ کی مرضی منشا کے بغیر۔ چنانچہ اس میں یہودیوں کا بھی رد آ گیا جو سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا مسئلہ تو حل، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عیسائیوں کا بھی رد آ گیا، سمجھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، ہم سب کی طرف سے انہوں نے کفارہ ادا کر دیا، اب ہم کچھ بھی کریں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرو صبر و نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بہت گراں اور بہت بھاری ہے، نماز بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو خشوع رکھتے ہیں، عاجزی اور انکساری اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں، ورنہ اوروں کے لیے پھر نماز بہت بھاری ہے۔ اس لیے اپنے اندر عاجزی اور انکساری اور تواضع اور اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا کر لیں، نماز آسان ہو جائے گی۔ اور متکبر ہے، گھمنڈی ہے، کہیں وہ جھکتا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے بھی جھکنے میں اس کو بڑی دشواری آئے گی۔ نماز میں ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے جی نہیں لگے گا، صرف فارمیلٹی پورا کرے گا، حقیقت نماز سے بالکل جو ہے وہ دور رہے گا۔ تو خاشعین کے لیے نماز جو ہے وہ گرا نہیں ہے، بھاری نہیں ہے۔ وہ خاشعین وہ لوگ کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پروردگار سے ان کی ملاقات ہونی۔ ایمان اگر قوی ہے، آخرت کا استحضار ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اس کی بارگاہ میں حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر نماز آسان ہوگی۔ آدمی سوچے گا کہ نہیں میں اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لوں، نیکیوں کا ذخیرہ میرے پاس رہنا چاہیے، تو یہ یقین بھی رہے ہمیشہ کہ اللہ سے، ہمارے پروردگار سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ کہ اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخرت کا استحضار، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا استحضار انسان کو اعمال پر کھڑا کرنے میں سب سے زیادہ مدد دیتا ہے، سب سے زیادہ مدد، گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے ان آیتوں میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ نماز بھاری نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو خشوع رکھتے ہیں، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 5ویں رکوع الحمدللہ یہاں مکمل ہوئی، جس میں اصل خطاب بنو اسرائیل سے کیا گیا تھا، لیکن یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کہ کسی خاص قوم کو یا فرد کو مخاطب کر کے قرآن مجید میں کوئی حکم دیا گیا ہو، کوئی بات کہی گئی ہو، لیکن وہ بات اور وہ حکم عام ہوتا ہے۔ جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے اور ہر ایمان والے کے لیے ہے، اس لیے اس سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.